بیوی کافی دیر سے اپنے شوہر کی راہ دیکھ رہی تھی۔ اس نے گھر آنے میں اتنی دیر کبھی نہیں کی تھی۔ وہ آفس بھی فون کر چکی تھی لیکن وہ وہاں بھی نہیں تھا۔ بیوی اسی سوچ و بچار میں تھی کہ آخر اس کا شوہر کہاں چلا گیا کہ اتنے میں شوہر ایک کپڑوں کی پوٹلی اٹھائے گھر میں داخل ہوا اور اس کے ساتھ ایک بوڑھی عورت بھی تھی۔ شوہر کو دیکھتے ہی بیوی کا غصہ پھوٹ پڑا۔ سارا دن کہاں تھے آپ؟ آفس میں پتہ کیا، وہاں بھی نہیں پہنچے، معاملہ کیا ہے؟ شوہر ابھی کچھ بولنے کی کوشش ہی کر رہا تھا کہ بیوی پھر سے برس پڑی۔ بولتے نہیں، کہاں چلے گئے تھے؟ اور یہ گندا باکس اور کپڑوں کی پوٹلی کس کی اٹھا لائے ہو؟ شوہر اب تھوڑی ہمت کر کے بولا کہ جب میں آفس میں تھا تب مجھے ماں کا فون آیا اور انہوں نے مجھے بتایا کہ انہیں گھر سے نکال دیا گیا ہے، تو میں ماں کو لانے گاؤں چلا گیا اور اب یہ ہمارے ساتھ رہیں گی۔ بیوی یہ سن کر آگ بگولا ہو گئی کہ شرم نہیں آئی آپ کو؟ تمہارے بھائیوں کے پاس انہیں کیا تکلیف تھی؟ تم انہیں یہاں کیوں لے کر آ گئے ہو؟ بیوی نے پاس کھڑے پھٹے پرانے کپڑوں میں ملبوس بیمار اور شکستہ بوڑھی عورت کی طرف دیکھا تک بھی نہیں۔ شوہر نے زبان سے کہا کہ تم سمجھنے کی کوشش کرو، انہیں میرے بھائیوں کے پاس نہیں چھوڑا جا سکتا۔ یہ سنتے ہی بیوی غصے سے پھر پھوٹ پڑی۔ کیوں؟ اسے یہاں کیوں لائے؟ یہاں قارون کا خزانہ رکھا ہوا ہے۔ تمہاری 20,000 روپے کی تنخواہ میں بچوں کی پڑھائی اور گھر کا خرچہ کس طرح چلا رہی ہوں میں ہی جانتی ہوں۔ میں کہتی ہوں انہیں اسی وقت واپس چھوڑ کر آؤ، ورنہ میں اس گھر میں ایک لمحہ بھی نہیں رہوں گی۔ اور ان مہارانی صاحبہ کو بھی یہاں آتے ہوئے ذرا شرم نہیں آئی؟ یہ کہتے ہوئے بیوی نے بوڑھی عورت کی طرف دیکھا تو پاؤں تلے زمین ہی سرک گئی، کیونکہ جیسا وہ سمجھ رہی تھی ویسا نہیں تھا۔ وہ بوڑھی عورت اس کے خاوند کی نہیں بلکہ اس کی اپنی ہی ماں تھی۔ بیوی جھپٹتے ہوئے بولی، امی آپ؟ بڑھیا نے کہا، بیٹی تمہارے بھائی اور بھابھی نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے، داماد جی کو فون کیا تو یہ مجھے یہاں لے کر آئے ہیں۔ اب بیوی کے مزاج بدل چکے تھے اور اس نے چہکتی نظروں سے شوہر کی طرف دیکھا اور بولی، ڈارلنگ آپ بھی نہ بڑے مذاقیہ ہیں، پہلے کیوں نہیں بتایا کہ آپ میری امی کو لانے گئے تھے؟ میرے پیارے دوستو، کاش ہمیں یہ بات سمجھ آ سکے کہ ماں تو ماں ہوتی ہے، کیا میری اور کیا تیری۔ ایک ماں 4 بچوں کی پرورش کرتی ہے اور ان کا خیال رکھتی ہے، مگر 4 بیٹے مل کر بھی ایک ماں کا خیال نہیں رکھ سکتے۔ دنیا میں رشتہ ماں کا ہے جو اپنی اولاد کی بے لوث خدمت کرتی ہے۔ اللہ ہمیں بھی اپنی ماؤں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن کے ماں باپ زندہ ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صحت مند زندگی عطا فرمائے، اور جن کے والدین اس دنیا سے گزر چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے، اور آپ کے والدین کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ میرے والدین کی بھی مغفرت فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ بھی اپنی ماں سے محبت کے داعی ہیں تو اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ آنے والی ویڈیو تک آپ کا اپنا میزبان قادر بخش کلہوڑو آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔